اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جو ہر لحاظ سے لائق حمد و ثنا ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے طفیل انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے حق کی ہدایت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو ساگر نقوی کا سلام پہنچے۔ سامعین کرام، سب سے پہلے ان شہداء کو خراج تحسین، ان شہداء کو سلام، ان وطن کے بیٹوں کو سلام کہ جو آج اپنی ملت پہ، اپنے ملک پہ قربان ہو گئے اپنا فرض نبھاتے ہوئے۔ بلوچستان کے علاقہ ہرنائی کے قریب پاکستان آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر وہ کریش ہوا ہے، جس حادثہ کے نتیجے میں ہمارے 6 جوان وہ شہید ہوئے ہیں، اور یہ جو جوان شہید ہوئے ہیں ان میں عہدیدار بھی ہیں، 2 میجر ہیں، تو باقی جو ہیں وہ بھی آرمی کے یعنی مین لوگ تھے۔ تو ان کے لیے سب سے پہلے دعائے مغفرت کے مالک ان کے مزید درجات بلند فرمائے۔ وہ اپنا فرض نبھاتے ہوئے اس قوم پہ، اس وطن پہ قربان ہو گئے، یعنی انسانیت کو بچاتے ہوئے۔ جو لوگ ڈوبے ہوئے وہاں پہ تو ان کو نکالتے ہوئے یہ حادثہ پیش آیا، تو اپنا فرض نبھاتے ہوئے یہ بیٹے اپنی دھرتی ماں پہ قربان ہو گئے، اس قوم کے بیٹے اس قوم کے لیے قربان ہو گئے۔ تو مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ یہ وہ کردار ہوتے ہیں میرے بھائی کہ جن کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ وہ شہداء ہیں کہ جن کی ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے شفاعت کی ہم لوگوں کو ضرورت پڑ جائے، کیونکہ وہ سرخرو ہو گئے انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے اس جہان فانی سے وہ سدھارے ہیں۔ تو ان کے خانوادوں سے دلی تعزیت، مالک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم ممنون ہیں ان خاندانوں کے کہ جنہوں نے اپنے بیٹے اس ملک اور قوم پہ قربان ہونے کے لیے خود سے جدا کر کے اپنے گھروں سے روانہ کر دیے۔ جتنے شہداء ہیں آرم فورسز کے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے جتنے ہم خیال لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم مقروض ہیں اے شہیدان قوم، اے شہیدان وطن، ہم مقروض ہیں آپ کے اس خون کے جو آپ نے ہمارے سکون کے لیے، ہمارے امن کے لیے بہا دیا، اس وطن کے بقا کے لیے جو آپ نے اپنا خون بہایا۔ ہم مقروض ہیں، میں مقروض ہوں، میری آنے والی نسلیں مقروض رہیں گی آپ کے اس خون کی۔ سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے۔ تو ان شہداء کو سلام کے بعد اب آتے ہیں جی ان کی طرف کہ جو اس ملک پہ ایک بدنما داغ ہیں، اس قوم کا تشخص جن کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت شرمناک جا رہا ہے، یعنی اس ملک اور قوم کے حوالے سے ان لوگوں نے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں، ایسا تشخص پیش کیا ہے دنیا میں کہ اب یہ ایک قوم کے طور پہ اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ میری پاکستانی قوم کو، میرے وطن کو، اس قوم کو انہوں نے زندہ درگور کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ ایک قانون پاس ہوا ہے، میں نے کل اس پہ ویڈیو کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ جب تک یہ قانون واپس نہیں ہوگا ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے۔ ہم نے علم بغاوت اس قانون کے خلاف بلند کر دیے۔ تو جو چاہے، جس کو تکلیف ہے اس اسلام دشمنی سے، تو وہ اپنا حصہ ڈالے بھائی، وہ آگے بڑھے۔ ویسے تو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ تو میں اپیل یہ کرنا چاہتا ہوں اپنی قوم سے، اپنے مسلمان قوم سے، اسلام کے قلعہ میں رہنے والے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ میرے بھائی یہ جو قانون پاس ہوا ہے نا،
یہ اسلام دشمنی کی گئی ہے۔ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، اور عالم کفر کو ان ہی باتوں سے تکلیف ہے کہ جہاں صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ ہوتا ہے وہاں اس طرح کی غلاظتیں نہیں ہوتی۔ ان کا سر تو جھکا ہوا ہے ان غلاظتوں کی وجہ سے۔ عالم کفر تو پریشان ہے دنیا میں، منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ ان کی سوسائٹیوں میں اقدار کہاں رہ گئے، اخلاقی اقدار ختم ہو گئے، رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا۔ تو ان کو تو تکلیف ہے کہ اسلامی ممالک میں، اسلامی معاشروں میں یہ اس طرح کے جو اخلاقی اقدار ہیں یہ کیوں ابھی تک باقی ہیں۔ تو وہ تو مسلسل کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے اسلامی معاشروں میں بھی وہ گند پھیلایا جائے جس کی وہ خود پیداوار ہیں۔ تو دکھ کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ قوم، یہ اسلامی معاشرے منتخب کر کے اپنی اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، اپنا سربراہ تسلیم کرتے ہیں، وہ لوگ عالم کفر کی اتباع میں، تو پھر ان کا وہ بھیجا ہوا گند جو ہے وہ اٹھا کے تو پھر اس سوسائٹی میں، اس اسلامی معاشرے میں وہ پھیلانا شروع کر دیں۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ حلف لیا اسلام کے نام پہ، اللہ رب العزت کے کلام پہ حلف لے کے تو یہ عہدہ سنبھالتے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پاسداری کریں گے تمام تر قوانین شریعہ کی، اور اس ملک کی اور اس قوم کی ہم لاج رکھیں گے۔ ہو کیا رہا ہے؟ یہ جو حرکت کی گئی ہے یہ اللہ رب العزت کے قرآن کے منافی نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے منافی نہیں ہے، لیکن کس قدر بے حیائی اور ڈٹھائی کے ساتھ اس کو پاس کر دیا گیا۔ اور میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب یہ قانون پاس ہوا ہے اس کی مخالفت میں کوئی نہیں بولا میرے بھائی، پوری اسمبلی میں اس کی مخالفت کسی نے نہیں کی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی مخالفت میں بولتا تو اس وقت وہ ہیرو بن چکا ہوتا قوم کا، اس کی وہ ویڈیوز چل رہی ہوتی دنیا کے سامنے، قوم کے سامنے بالخصوص، کہ یہ وہ مرد مجاہد ہے کہ جس نے اس قانون کے خلاف علم بغاوت سب سے پہلے بلند کیا اسی پارلیمنٹ میں جہاں یہ قانون پاس ہونے جا رہا تھا۔ لیکن ایسا کوئی مواد میڈیا پہ نہیں آیا، تو ثابت یہ ہوا کہ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اب اس کے پاس کرنے میں برابر کے شریک ہیں، اس سے راضی ہیں، اس غلاظت کے حامی ہیں، اس اسلام دشمنی کے حامی ہیں، اس سے راضی ہیں۔ اب اس کو آپ تھوڑا سا مزید الٹا کے دیکھ لیں کہ اگر یہ اسلام دشمنی ہوئی ہے تو جو اس سے راضی ہے وہ کیا ہوا؟ اسلام دشمن نہیں ہوا۔ اسلامی اقدار کو قتل کرنے کی یہ جو سازش ہوئی ہے، کیا وہ لوگ اسلامی اقدار کے قاتل نہیں ہیں جن کی کثرت رائے سے اس طرح کا غلیظ قانون پاس ہوا ہے؟ اور اس کے بعد دکھ کی بات یہ ہے کہ جو معتبر ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ میں اپنی محترم جوڈیشری سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب، اللہ نے آپ کو بہت بڑی طاقت دی ہے، بہت بڑی پاور دی ہے، بہت بڑی عزت سے نوازا ہے پروردگار عالم نے۔ آپ ایک اسلامی ملک کے چیف جسٹس ہیں، سر آپ کے سامنے آپ کے ہوتے ہوئے یہ بد کردار قسم کے لوگ اسلام کو پامال کر رہے ہیں، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پامال کر رہے ہیں، تو سر میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہیں، اپنے اختیارات کا استعمال کریں، اللہ رب العزت کے روبرو سرخرو جائیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ یہ اسلام دشمنی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، جہاں
یہ ہمارے معاشرے کی اقدار نہیں ہے، یہ اسلامی معاشرے کی اقدار نہیں ہے جن کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے اس معاشرے میں۔ تو سر پلیز میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کا نوٹس لیں، جو کردار، جو ایلیمنٹس اس کے حامی ہیں، اس میں ملوث ہیں، ان کے خلاف آپ قانونی کارروائی کریں۔ قوم آپ کے پیچھے کھڑی، خدا را اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ اس وقت نظریں آپ کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ دوسرا، ہمارے محترم آرمی چیف صاحب قمر جاوید باجوہ صاحب، سر میں آپ سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں، مہربانی کریں، ان ناسوروں کو لگام دیں۔ انہوں نے ہمارا ماضی بیچا، انہوں نے ہمارا حال بیچا، انہوں نے ہمارا مستقبل بیچا، انہوں نے ہمارے اثاثے بیچے، انہوں نے ہمارے حقوق پہ ڈاکے ڈالے، اب ہمارا ایمان بیچنے لگے ہیں جی۔ ان کو وہاں سے چند ٹکے مل جائیں گے، لیکن یہ ان معاشروں کی غلاظت کو اٹھا کے نا، یہ مسلمانوں کی آنے والی نسلوں کی تباہی کے لیے وہ غلاظت جہاں پھیلا رہے ہیں۔ سر مہربانی کریں، نوٹس لیں، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوگا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمیشہ آپ کے سر پہ رہیں گی۔ آپ سپہ سالار رہے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو پاور دی ہے، عزت دی ہے، اور قابل احترام ہیں۔ یہ دونوں عہدے جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، جن سے میں اپیل کر رہا ہوں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ اس قوم کی سربراہی آپ کے ہاتھوں میں۔ سیاست دانوں کو ہم دیکھ چکے ہیں، ان لوگوں نے بڑا مایوس کیا ہے۔ جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنی کرسی کے لیے ہی یہ باہر نکلتے ہیں، یہ کوششیں کرتے ہیں، باقی ان کو نہ اس ملک کا کوئی خیال ہے، نہ اس قوم کا کوئی خیال ہے۔ تو خدا را آپ احباب سے، آپ محترم جو بزرگ ہیں ہمارے، آپ سے اپیل ہے، مہربانی کریں، ہماری نسلوں کا تحفظ کریں۔ یہ اسلام ہی ہے جس کے لیے نسلیں کٹوا دی جاتی ہیں، جس پہ نسلیں قربان کر دی جاتی ہیں، اور یہاں پہ اسی اسلام پہ دھاوا بولا جا رہا ہے، اسلامی ملک کی اسمبلی میں، کہ جہاں پہ اسلام کے نام پہ سلیکٹ ہو کے لوگ جاتے ہیں۔ تو امید ہے آپ شفقت فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ اپنا جو مقام ہے اس کو مزید بلند کریں گے۔ دوسری بات، میں عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائی، اس وقت ہر کسی کو معلوم ہے کہ اس کے حلقے کا کون سیاستدان ہے جو اس وقت نیشنل اسمبلی میں موجود ہے۔ تو سب کو نام معلوم ہے، جن علاقوں سے یہ لوگ بلانگ کرتے ہیں، جن حلقوں سے یہ لوگ بلانگ کرتے ہیں، ان لوگوں کو پتا ہے۔ تو خدا را ان کا ریکارڈ رکھیں، نیکسٹ الیکشن میں ان لوگوں کو اس اسلام دشمنی کی سزا دیں، ان کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے، یا ان لوگوں تک پیغام کسی طرح سے کنوے کریں کہ یہ جو غلاظت تم لوگوں نے اس معاشرے میں پھینکنے کی کوشش کی ہے نا، اس کو واپس لو۔ اگر حامی ہو اس چیز کے، اپنی نسلوں تک امپلیمنٹ کرو، ان سوسائٹی میں جا کے رہائش رکھو۔ ویسے بھی ان ہی سوسائٹیوں کے رہائشی ہیں یہ لوگ، یہاں تو صرف عیاشی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ان سوسائٹیوں میں رکھو اپنی اولادوں کو، اولادیں تمہاری وہاں ہیں، ہماری نسلیں تو تباہ مت کرو بھائی۔ تو کسی طرح سے ان لوگوں تک پیغام بھیجو، اس قانون کو یہ لوگ واپس لیں، یہ قانون واپس ہو۔ یہ اسلامی معاشرے کے لیے ایک ناسور ہے، ناسور، اور اس میں اگر خاموشی رہے گی تو آپ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، ناراضگی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ والدین سے بڑا رشتہ اولاد کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ اس قانون کے روح سے والدین نے صرف اولاد کو جنم دینا ہے، اس کے بعد ان کی بلوغت کے ایج تک ان کی پرورش کرنی ہے، اس کے بعد وہ خود مختار ہیں۔
یعنی اس کے بعد وہ والدین کے لیے بالکل ناکارہ ہو جائیں گے، یعنی والدین ان کے لیے ناکارہ ہو جائیں گے۔ تو والدین کو اختیار نہیں ہے کہ جو بچہ ان کے ہاں پیدا ہوا ہے، جو اس کا جنڈر ہے، وہ والدین اس کا تعین نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمایا ہے تو والدین اس کو بیٹا نہیں کہہ سکتے۔ وہ بالغ ہوگا، اس کے بعد وہ خود طے کرے گا کہ میں کیا ہوں۔ اللہ رب العزت رحمت سے نواز دیتے ہیں۔ بیٹی آ جاتی ہے گھر میں تو وہ اس قانون کے بعد والدین اس کو بیٹی نہیں کہہ سکتے، نہ کسی ریکارڈ میں لکھوا سکتے ہیں۔ وہ سن بلوغت کو پہنچے گی بچی، خود تعین کرے گی کہ میں کیا ہوں، اور جو وہ کہہ دے گی بس اس کے ریکارڈ میں وہ لکھا جائے گا۔ اگر لڑکی ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ میں میل ہوں تو وہ لکھ دیا جائے گا۔ اگر لڑکا ہے وہ کہتا ہے کہ میں فیمیل ہوں، وہ لکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد معاشرہ آڑے نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیں یہ کس طرح سے غلاظت کی طرف ہموار کی جا رہی ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت کے اختیار کو بس پش ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت جس انسان کو اس جہان میں بھیجتے ہیں اس کا جنڈر کلیئر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جس جنڈر میں کسی بچے کو پیدا کریں گے، وہ بچہ اور اس کی جو فیملی ہے، اس کے والدین ہیں، وہ اللہ رب العزت کی اس عطا کردہ سسٹم کو قبول نہیں کریں گے، اس کا اظہار نہیں کر سکیں گے، بلکہ وہ بچہ خود اپنی مرضی سے، وہ پھر بعد کی بات ہے کہ اسے اس معاشرہ کے جو بھیڑی ہوں گے وہ کس طرف لے جاتے ہیں، پھر وہ اپنا جنڈر کون سا منتخب کرتا ہے۔ تو خدا را اس معاشرے کو اس غلاظت سے بچائیں، اپنی نسلوں کو تباہی سے بچائیں۔ اسلام بہت پیارا دین ہے، بہت کمال مذہب ہے۔ آپ اپنا کردار ادا کریں، اللہ رب العزت راضی ہوں گے آپ سے۔ اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ ابھی تک مکمل خاموشی ہے، مذہبی شخصیات خاموش ہیں، نام نہاد سیاسی شخصیات وہ خاموش ہیں، ادارے خاموش ہیں، عوام خاموش ہے۔ تو اس سے کیا تصور لیا جائے؟ کیا میری قوم راضی ہو گئی ہے اس غلاظت سے؟ اگر نہیں ہے اس غلاظت سے راضی تو کم سے کم اپنا ریئیکشن تو دے میرے بھائی۔ یہ وہ غلیظ کردار ہیں جو اس قوم پہ مسلط ہیں، ان کو لگام دینا ضروری ہے۔ اب یہ ہماری نسلوں کو پہلے بیچ تو چکے تھے، مقروض تو کر چکے تھے، اب ان لوگوں نے ہماری نسلوں کو کے ایمان کے حوالے سے اب حملہ کیا ہے، ہمارے گھروں کا سکون تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، ہماری دنیا اور آخرت برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ معمولی حملہ نہیں ہے، لہذا ان کرداروں کی سرکوبی کرنا بنتا ہے، اس فکر کی سرکوبی کرنا بنتا ہے۔ تو ایز اے مسلم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے اپنا کردار ادا کریں اور آواز بلند کریں، اللہ میں بغاوت بلند کریں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں ان نسوروں کو مخاطب کر کے کہ یہ جو غلاظت تم لائے ہو اسے اپنی نسلوں تک رکھو، ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ ہم اس قانون پر لعنت بھیجتے ہیں جو تم نے پاس کیا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور میرے نبی کی شریعت میں یہ چیز حرام ہے، تو جو حرام ہے وہ حرام ہے، تو یہ حرام اپنے گلے میں ڈالو۔ ہم نہیں قبول کریں گے، میں نہیں قبول کروں گا، کوئی غیرت مند مسلمان نہیں قبول کرے گا اس کو۔ کتنے دکھ کی بات ہے، برطانیہ میں ایک سیٹلڈ آدمی، لوگ خواب دیکھتے ہیں وہاں جا کے سیٹل ہونے کے لیے، تو وہاں ایک سیٹل آدمی نے، اسلامی آدمی تھا، اس نے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے، تو اس نے ایک پیغام کنوے کیا تھا، میسج کنوے کیا تھا کہ
اس سوسائٹی میں میں نے تو اسلام کو سینے سے لگا کے محفوظ زندگی گزار لی، لیکن اب نسلوں کے حوالے سے ٹینشن ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے پاکستان میں میری نسلیں جو ہے نا وہ چلی جائیں، تاکہ اس غلیظ قانون سے بچ جائیں، اس غلاظت کے شر سے بچ جائیں۔ تو اس کو ٹینشن یہ تھی کہ یہاں روزگار کے جو مواقع ہیں وہ نہیں ہیں۔ ظاہری بات ہے جو اس سوسائٹی میں رہتا ہے اسے روزگار کے وسائل تو بے عمیق ملتے ہیں، تو اسے ٹینشن یہ تھی کہ یہاں پہ پاکستان میں روزگار کے حوالے سے جو مسائل ہیں اگر وہ نہ ہوتے تو میں اپنی جو نسلیں ہیں ان کو یہاں شفٹ کر دیتا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ چلے بھوک پیاس ہی ہے نا، یہ غلاظت والا قانون تو یہاں پہ نہیں ہے، تو وہ اس نے کہا تھا کہ میں اپنی نسلیں پاکستان میں یعنی ایک پسماندہ ملک میں اس سوسائٹی سے نکال کے ایک پسماندہ ملک میں میں اپنی نسل رکھنا چاہتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے وہ قانون آج یہاں پاس ہو جانے کے بعد ایسے والدین، ایسے اسلامی شخصیات وہ کہاں جائیں گے؟ کل کو شراب جائز ہوگی، ایک وقت ایسا آئے گا خدا نخواستہ اگر یہ خاموش رہے، ایک وقت ایسا آئے گا محرمات پامال کریں گے یہ لوگ، بہن بھائی تک کا رشتہ یہ جائز کر دیں گے۔ خدا را میں دینی شخصیات سے اپیل کر رہا ہوں، اپنے عہدیداران سے اپیل کر رہا ہوں، اپنی قوم سے اپیل کر رہا ہوں، خدا را نکلو، کھڑے ہو جاؤ اس قانون کے خلاف، اور اپنی نسلیں بھی محفوظ کر لو، اپنی دنیا بھی بچا لو، اپنی آخرت بھی بچا لو، وگرنہ کچھ نہیں رہے گا، دنیا بھی برباد کرو گے، آخرت بھی تباہ کرو گے ان لوگوں کے پیچھے لگ کے۔ خدا حق بات کو سمجھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ والسلام فی امان اللہ۔ کل انشاءاللہ نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پاک آرمی کے شہداء کو میرا سلام، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔